اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی وہ کیا ہے اور کیا اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے، انویسٹرز کے لیے، بائرز کے لیے اس وقت کیا ہے؟ اچھا، آئی تھنک سب سے پہلے تو پوٹینشیل ریئل اسٹیٹ کا جو اگر پتہ کرنا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریئل اسٹیٹ کیا ہے یا ریئل اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. ویری انٹرسٹنگ. ہاں جی، ہم اس بارے میں بہت بات کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے بارے میں، اور آئی تھنک لاٹ آف مسکنسیپشنز، غلط فہمیاں ہیں کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے شاید پراپرٹی ٹرانزیکشن سروس ہے، یا پاکستان میں جس کو پراپرٹی ڈیلنگ کہتے ہیں. یہ نہیں ہے. نہیں، اچھا، یہ بالکل غلط ہے. ریئل اسٹیٹ دنیا کا اور پاکستان کا سب سے بڑا، اٹ از دی بگیسٹ گلوبل یہ اکنامک سیکٹر ہے. ریئل اسٹیٹ جو ہے، اس میں جو ورڈ ریل ہے وہ پاکستان کا پورا ایریا ہے. 7,96,000 جو ہے پورے کا پورا ایریا، جتنی بھی زمین ہے ریل، اس میں ریل اسٹیٹ میں دی ورڈ ریل مینز ٹینجیبل یا حقیقی جو زمین ہے. And then anything which is developed on that is called estate. That is estate. So that makes it real estate, and the definition جو اس کی legal definition ہے that's called immovable property. Okay. اس کے اندر آپ کا ہاؤسنگ سیکٹر بھی ہے، پوری کی پوری ہاؤسنگ انڈسٹری ہے، آپ کی ساری ٹورزم، ہاسپٹیلٹی، کنسٹرکشن، اس کے علاوہ جتنی بھی اربن پلاننگ، ایون ایگری، اور اس کے ساتھ چھوٹا سا آپ کا سروسز کا سیکٹر آتا ہے جس میں یہ جو ریئل اسٹیٹ یا پراپرٹی ڈیلرز ہیں یہ 2-3% ہے. جو اینسلری انڈسٹریز ہیں وہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے، پورے کا پورا سیمنٹ ہے یا دوسری جو انڈسٹریز جو کہ اس پورے کی کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہیں، جس کو ہم الائڈ سیکٹر کہتے ہیں یا الائڈ انڈسٹری کہتے ہیں. یہ تقریباً 30 بڑی انڈسٹریز اور 200 سے 300 چھوٹی انڈسٹریز ریئل اسٹیٹ کے ساتھ چلتی ہیں. پورے پاکستان کی جو ویلیو ہے اس کی 80% جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی ویلیو. بالکل صحیح ہے. اٹ از دی بگیسٹ، ایز اے سیڈ، بگیسٹ سیکٹر آف گلوبل اکانومی، اینڈ دیٹ سیم گوز فار پاکستان. جو جی ڈی پی کے تینوں کمپوننٹس ہیں، بیٹ ایگری، انڈسٹری یا سروسز، ان تینوں میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے. آپ سمجھیں کہ تقریباً 40 سے 50% کسی ملک کی جو اکنامک جو ڈرائیور ہے وہ دیٹ از ریئل اسٹیٹ. اوکے، اب پوٹینشیل پر آ جاتے ہیں کہ بھائی اب کتنا پوٹینشیل، اب ذرا سمجھنے میں ذرا مزہ آئے گا نا. دیکھیں، پوٹینشیل کی جہاں تک بات ہے تو میرے خیال سے تو پاکستان کا سب سے بڑا پوٹینشیل ہی ریئل اسٹیٹ ہے. یہ بھی بات صحیح ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بھی ریئل اسٹیٹ ہے، لیکن پاکستان کا سب سے بڑا پوٹینشیل جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ. اگر میں دیکھتا ہوں ہمارے سیکٹر کو یا اوور آل پاکستان کو، تو ہمارے پاس 2 مین پوٹینشیلز ہیں یا 2 مین ریسورسز ہیں. ایک ہمارا ایریا، کیونکہ 90 سے 90 to 95% آف پاکستانی جو ایریا ہے وہ خالی پڑا ہوا. صحیح، بالکل. دوسرا ہے ہمارا ہیومن ریسورس، جو ہماری ینگ پاپولیشن. اب کیسے ہم نے اپنی ینگ پاپولیشن کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے تھرو انڈسٹریل گروتھ کو اور پھر جاب کریشن کرنی ہے، دیٹ از دی پوٹینشیل. اب میں پوٹینشیل کی اگر بات کروں اور آپ کے ساتھ کچھ نمبر شیئر کروں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ پاکستان میں اکثر میں سنتا ہوں کہ اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ گھروں کی ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ نہیں ہے، ضرورت ہے. نیڈ اور ڈیمانڈ میں فرق. بالکل صحیح ہے، بہت فرق ہے. اس وقت ہمارے پاس شارٹ فال 1 کروڑ سے زیادہ ہے، اور 2030 تک 2 کروڑ ہاؤسنگ یونٹس پاکستان کی ضرورت ہے. وہ ڈیمانڈ تب بنیں گے جب ہمارے لوگ افورڈ کر سکیں گے. سو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے چائنا میں ہوئی ہے یا دوسرے ایسے اچھے ملکوں میں ہوئی ہے، کہ جہاں پہ پہلے اکنامک ایکٹیویٹی یعنی انڈسٹریل سٹی، ٹیک سٹی، ٹورسٹ سٹیز، اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ ہاؤسنگ کریٹ ہوتی ہے. یہ ہے ہمارا سب سے بڑا پوٹینشیل کہ ریئل اسٹیٹ کے تھرو آپ پاکستان میں اگر 2 کروڑ گھر بنانے جاتے ہیں اگلے 20 سال میں، تو ایک صرف اگر آپ کے ساتھ میں نمبر شیئر کر دوں کہ $800 بلین لگا کے 2 سے 3 ٹریلین ڈالر کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کی جا سکتی ہے، ویلیو کریٹ کی جا سکتی ہے. آپ کا جی ڈی پی 3 گنا ہو سکتا ہے، آپ کی 1 کروڑ سے زیادہ نوکریاں واقعی نکل سکتی ہیں. اسی طریقے سے ہاؤسنگ ڈیمانڈ پوری ہو سکتی ہے.